بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی به وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر الصوم جنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس عشرے کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اولہ رحمہ وعوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ اچھا، یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب پہلا عشرہ چونکہ رحمت کا تھا ختم ہو گیا تو اب رحمت نہیں ہے، یا پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تو اس کے بعد اب مغفرت کا موقع اور موسم ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ پورا کا پورا رمضان کریم ناظرین، ڈے اول سے پہلی رات سے لے کے آخری رات تک، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، عید کے چاند تک، رمضان کے چاند سے لے کے عید کی چاند تک، یہ پورا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک سیکنڈ اتنا نورانی ہے ناظرین، اتنا بابرکت ہے کہ شاید ہمیں اس کا اندازہ ہی نہ ہو۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رمضان کریم کا یہ مہینہ اور اس کے اندر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے اس ایک مہینے کے اندر، تو اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اتنی برکتیں اترتی ہیں کہ اس مہینے کی برکتوں کو 11 مہینوں کی برکتوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو اس مہینے کے اندر اترنے والی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں ان کو 11 مہینوں کی برکتوں سے وہ نسبت بھی حاصل نہیں جو قطروں کو سمندر سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک سمندر سے جو آپ قطرہ اگر لے لیں تو کسی نہ کسی درجے میں نسبت ہوئی نا کہ سمندر سے ایک قطرہ پانی کم ہوگا، تو وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ یعنی اس قدر بے تحاشا رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں اس مہینے کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مہینہ پورے سال کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان کے جسم میں قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے۔ دل کی کیا حیثیت ہے ہمارے جسم میں؟ اس دور میں ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جو لوگ دل کے مریض ہو جاتے ہیں، دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں معلوم۔ یہ سائنس کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، میڈیکل سائنس کافی ترقی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں دل کا کوئی متبادل نہیں۔ ہارٹ اٹیک یا اور دوسرے دل کے جو امراض، اللہ بچائے ہر قسم کے مہلک مرض سے ہر شخص کو، ہر امت کے ہر فرد کو،
تو علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے دل اگر درست رہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کا رمضان درست گزر جائے، صحیح سالم گزر جائے تو پورا سال درست۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں اس کا رمضان کا مہینہ تشویش کے ساتھ، تردد کے ساتھ، تفرقے کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ، انتشار کے ساتھ گزرے، اللہ نہ کرے، تو پورا سال اس کے اثرات رہتے ہیں، پورے سال اس کے اثرات۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کریم کی نسبت بس یوں سمجھو کہ جیسے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں میں ایک ہی بیٹا جن کا نام نامی اسم گرامی یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، بقیہ 11 بیٹے اور ہیں، کل 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے۔ تو علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے اس ایک بیٹے کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے 11 بیٹوں کے تمام جرائم کو، تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تو اللہ پاک اسی طرح اس ایک مہینے کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے آیا۔ بہرحال جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے لوگو، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کی اہمیت تو دیکھیں ناظرین کہ اس مہینے کا ذکر قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، اور کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں۔ محرم سے لے کے ذی الحج تک یہ وہ مہینہ ہے جس کا تذکرہ اللہ پاک نے شہر رمضان فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا لفظی ترجمہ ناظرین عربی میں تیزی اور تپش کے آتے ہیں، شدت کے آتے ہیں، جھلسا دینے والی چیز۔ چونکہ اس مہینے کے اندر، یہ مہینہ ہمارے گناہوں کی شدت کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں کی تیزی کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں کو جھلسانے کے لیے آتا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس مہینے کا نام رمضان ہے۔ رمضان شہر رمضان۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اے لوگو، رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، پھر اس کے محبوب کی طرف کسی چیز کی بھی نسبت ہو جائے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف منسوب تمام چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ابن الفضل رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے زمانے میں لوگ 6 ماہ قبل رمضان کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ 6 ماہ قبل سے ہم دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم تابعی جو لوگ ہیں، تابعی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ناظرین جنہوں نے صحابہ کرام سے جن کی ملاقات ہوئی ہو، جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت سے مشرف ہوئے ہوں، ان مقدس نفوس کو، ہستیوں کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تابعی ہیں بہت بڑے، فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کریم کے 6 ماہ قبل سے ہم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ پھر 6 رمضان کے گزرنے کے بعد ہم لوگ 6 مہینے اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کریم کے اندر کیے جانے والے اعمال کو قبول فرما لیجیے۔ 6 ماہ تک ہم اس دعا میں لگ جاتے تھے، خوب ہم روتے تھے کہ یا اللہ رمضان کریم میں کی ہوئی عبادت کو رد نہ کیجیے گا، ہمارے منہ پہ نہ ماریے گا، یا اللہ قبول کر لیجیے گا۔ آپ اندازہ لگائیں ہم آپ کیا قدر کریں گے؟ قدر کرنے والے لوگ تو چلے گئے، رمضان کی اہتمام کرنے والے، استقبال کرنے والے لوگ تو بہت پہلے چلے گئے ہیں۔ ہم لوگ تو استقبال کے نام پہ تماشا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیا استقبال کریں گے؟ ہم کیا قرآن پڑھیں گے؟ ہم کیا تراویح پڑھیں گے؟ ہم کیا روزہ رکھیں گے؟ علامہ غزالی نے لکھا ہے کہ روزے کی 3 قسمیں، ایک روزہ عام ہے، ایک روزے کی قسم خاص ہے، ایک خاص الخاص۔ فرمایا کہ جانتے ہو 3 قسمیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ خاص روزہ وہ ہے جو نیک لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتے بلکہ گناہوں سے بھی پرہیز کرتے، اجتناب کرتے ہیں،
آنکھوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، زبان کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنی سماعت کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنے خیالات کو گناہوں سے گناہ سے اپنی اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ خاص روزہ ہے، خاص۔ فرمایا کہ ایک خاص الخاص، اخص الخاص ہے، اس سے بھی اعلیٰ درجہ روزے کا، کہ وہ روزہ جو اللہ کے بہت نیک بندے صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام کہ وہ اپنے خیالات کو بھی اس قسم کی حفاظت فرماتے ہیں کہ خیال بھی ایسا کوئی گناہ کا نہ آئے، خیال بھی ایسا کوئی خیال روزے کی شان کے خلاف خیال، اپنے خیالات بھی ان کے اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ اپنی خیالات کی بھی وہ حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ اخص الخاص روزہ۔ عام کیا ہے جو ہم آپ کا روزہ، ہم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تعلقات سے دور رہتے ہیں، یقیناً یہ بھی روزہ ہے، لیکن اللہ سے دعا یہ مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب کے روزے کو بھی خاص بنا دیجئے۔ یا اللہ روزے کا جو مقصد ہے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم معصیت کو چھوڑ دیں، ہم آپ کی اب اسی کے ناظرین اگر آپ غور کریں یہ مہینے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ اصل میں قرآن نے شکوہ کیا ہے اللہ پاک نے اپنے بندوں سے کہ قلیلا ما تذکرون، میرے بندو تم بہت کم سوچتے ہو، قلیلا ما تشکرون، میرے بندو بہت کم شکر ادا کرتے، قلیلا ما تفکرون، بہت کم غور و فکر کرتے۔ کبھی کبھی غور و فکر کیا کریں تنہائی میں بیٹھ کے کہ روزہ کیوں ہے، کیوں اللہ پاک کو ہمارے روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ اللہ پاک نے تو ایک آیت میں فرمایا کہ میرے بندو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندو میری بندیو مجھے تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ تمہیں میں پنش کروں، تمہیں میں جہنم میں ڈالوں، تمہیں میں عذاب دوں، میرا کیا فائدہ ہے؟ میرا کوئی فائدہ نہیں، میرا کوئی پرموشن نہیں ہوتا، میرا کوئی ڈیموشن نہیں ہوتا۔ ان شکرتم و آمنتم، ہاں اگر صرف تم دو کام کر لو، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور مومن بن کے رہو، مومنانہ زندگی، ایمان والی زندگی گزارو، تو میرے بندو تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ میرا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں عذاب دے کر مجھے کوئی فائدہ نہیں، تمہیں ثواب دے کر مجھے کوئی نقصان نہیں، تو مجھے کیا ملے گا؟ تو یہ دعا کرنی چاہیے ناظرین، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ ہم نے ضائع کر دیے 12 دن، رمضان کریم کے 10-12 دن پہلا عشرہ گزر گیا، ہمیں جائزہ لینا چاہیے ہم نے کیا پایا کیا کھویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ رمضان کیا ہے، رمضان کے اندر کتنی برکتیں ہیں، رمضان کے اندر اللہ پاک کتنی جلدی راضی ہو جاتے ہیں، رمضان کے اندر روٹھے رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ کاش کے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، تو ہر شخص یہ تمنا کرتا، اللہ کا ہر بندہ اور بندی یہ تمنا کرتی، بندی اللہ کی، کاش کے پورا سال رمضان ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ اصل میں ایک سیمپل نمونے کے طور پہ دیا گیا ہے کہ میرے بندو تمہارا آنے والا پورا سال کے لیے یہ نمونہ ہے، سیمپل۔ ایسی زندگی تو ایک مومن ایسی زندگی گزارتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا اگر سیمپل اور ماڈل دیکھنا ہے تو رمضان والی زندگی کو دیکھو۔ ایک مومن صبح بیدار ہوتا ہے فجر کے لیے، سحری کے لیے، تہجد کے لیے، فجر پڑھ کے آرام کرتا ہے، پھر ظہر کے وقت اٹھتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر عصر کی فکر میں گم ہو جاتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب کی فکر میں لگا رہتا ہے، افطار کے بعد دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، التجا کر رہا ہوتا ہے، آہوزاری کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے مومنانہ زندگی، گناہوں سے دور، معصیت سے دور، ظلم سے دور، بدکاری سے دور، بدگمانی سے دور، بد زبانی سے دور، بدتمیزی سے دور، بے ادبی سے دور، بالکل کھانے پینے، چونکہ بھوکا پیاسا اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، اسے کہاں بدتمیزی سوچتی ہے، اسے کہاں بد کلامی سوچتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ روزے کی حالت میں بعض لوگوں کا غصہ بہت آتا ہے، اس کا بھی بڑا ہمارے ملکوں میں زیادہ ہے، یہاں کم ہے چونکہ ٹھنڈا روزہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں اللہ معاف کرے ایک شخص اگر روزے دار ہے نا، بس الامان والحفظ، وہ تہلکہ مچا رہا ہوتا ہے پورے گھر میں۔ روزے دار انسان چیخ رہا ہے، گلاس پٹخ رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، یوں چلا رہا ہے، اسکریمنگ کر رہا ہے۔ ہمارے ملکوں میں یہاں تو نہیں، یہاں تو شکر پابندی ہے، اگر پابندی ختم ہو جائے پھر دیکھیں،
چیخنا چلانا ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں کوئی فرعون آ گیا. حالانکہ اسلام نے سختی سے منع کیا. غصہ حرام اسی لیے تو حرام ہے. خاص کر کے اب دیکھیں میں عرض کر دوں آپ کو ناظرین، روزہ اتنا اسپیشل عمل ہے، اتنی اسپیشل عبادت ہے کہ جتنی عبادات آپ کرتے ہیں ان عبادات کا پیریڈ بڑا مختصر ہوتا ہے. نماز آپ نے پڑھی 5 منٹ، زیادہ زیادہ 10 منٹ، 4 رکعت کی نماز، پھر آپ نے نیت مان لی 2 رکعت کی، یا تراویح آپ لے لیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ لے لیں پوری تراویح، لیکن بیچ میں آپ سلام پھرنے کے بعد آپ فری ہو جاتے ہیں، آپ کچھ کھا لیں، آپ پانی پی لیں، آپ فری تراویح میں. عشاء کی نماز، ظہر، عصر، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایک دینے والا ایک لینے والا، کتنا وقت لگتا ہے دینے اور لینے میں. تو روزے کی اسپیشلٹی یہ ہے ناظرین کہ روزہ حالت عبادت کے اندر ایک بڑا پیریڈ ہم گزارتے ہیں، 15 گھنٹے تقریباً. یہ پورا 15 گھنٹہ 15 آورز گویا آپ حالت عبادت میں ہیں. حالت جس طریقے سے نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ بالکل حالت عبادت میں چلے جاتے ہیں، آپ چلی جاتی ہیں حالت عبادت میں. اب آپ ٹوک نہیں کر سکتی، ایون سلام کا جواب نہیں دے سکتی نماز میں. آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کسی کو روک نہیں سکتی، ٹوک نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں سوائے نماز کے ارکان کے. لیکن یہ تو قربان جائیے اللہ پاک کی شان کریمی پر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روزے کی ہم نے نیت کی، سحری کے وقت فجر کی اذان ہوئی، صبح صادق مکمل ہوا، اس کے بعد ہم پر بھی یہ ساری پابندی ہوتی جو نماز کے اندر پابندی ہوتی کہ ہم بات نہیں کر سکتے، ہم دنیا کا کام نہیں کر سکتے، ہم کسی سے گفتگو. لیکن اللہ پاک کی شان کریمی دیکھیں کہ حالت عبادت میں بھی ہمارے لیے وہ ساری چیز، بہت بے شمار چیزیں جائز ہیں. ہم ورک کر سکتے ہیں، ہم جاب کر سکتے ہیں، ہم کھانا بنا سکتے ہیں، ہم بازار جا سکتے ہیں، ہم شاپنگ کر سکتے ہیں، ہم سارے کام کر سکتے ہیں، جائز کام. پابندی نہیں لگائے گی، ظاہر ہے کہ ہماری زندگی معطل ہو جاتی ہے. یعنی قربان جائیے اللہ پاک کی شان کریمی پر کہ ہمارا اور آپ کا دین کتنا لاجیکل دین ہے، کتنا لاجیکل دین. کوئی ایک عمل بھی کوئی آپ نہیں بتا سکتے کہ اللاجیکل ہو پورے اسلام میں، پوری اسلامی تعلیمات کے اندر. آپ قربان جائیں کہ 15 گھنٹے آپ کے لیے وہ ساری چیزیں جائز ہیں جو آپ کی ضرورت ہیں، جائز چیزیں، لیکن آپ کو ثواب حالت عبادت کا ملے گا. 15 گھنٹہ 15 آورز 14 آورز حالت عبادت میں، ایسے جیسے کہ آپ نماز پڑھ. اب تھوڑا سا ہم استحضار کر لیں کہ جس طریقے سے ہم نماز میں حالت عبادت میں گناہ کرنے کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. کیا تھوڑا سا بات کر لوں کسی سے، نعوذ باللہ، تھوڑا سا کوئی گانا سن لے بندہ، یا نعوذ باللہ اور کوئی کسی گناہ کا خیال بھی آئے نا تو بندہ اندر سے دل میں اعوذ باللہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ استغفر اللہ، یہ کیسا خیال ذہن میں آ گیا. تو یہی حالت ہماری حالت روزے کے اندر ہونی چاہیے ناظرین. اس 15 گھنٹے کے اندر کوئی بھی ایسا خیال آئے نا، اندر سے فوراً استغفار پڑھ لیا کر، استغفر اللہ، یہ کیسا خیال، میں تو حالت عبادت میں ہوں، میں بھلا غصہ کیسے کر سکتا ہوں، میں بھلا کسی کو کیسے ڈانٹ سکتا ہوں، میں بھلا بیوی کو برا بھلا یا کسی کو بھی برا بھلا کیسے کہہ سکتا ہوں، میں ماں کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، میں باپ کی نافرمانی کیسے کر سکتی ہوں، میں یہ عمل چیٹنگ کیسے کر سکتی ہوں، میں بددیانتی کیسے کر سکتا ہوں. آپ حالت عبادت میں ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب. دوسری اسپیشل چیز میں بتاؤں آپ کو رمضان کے اس روزے کے حوالے سے ناظرین، روزہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو روزہ رکھو، ایسی بے مثال عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے اس عبادت. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے ناظرین کہ اس کے اندر ریا کا نام و نشان نہیں، ریاکاری نہیں، اس میں ہو ہی نہیں سکتی ریاکاری، اس میں شو آف نہیں ہو سکتا. دنیا کی ساری عبادات کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، پاسبل ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل. نہ آپ دیکھیں وضو کر رہے ہیں، آپ کلی کر رہے ہیں، شدید پیاس کے باوجود منہ میں ڈالا ہوا پانی، کلی والا پانی آپ باہر پھینک دیتے ہیں. آپ چاہیں تو بہت آسانی سے کلی والے پانی کو آدھا اندر کر لیں، حلق کے نیچے اتار لیں، آدھا باہر پھینک دیں، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو. کوئی کیمرہ دنیا میں ایسا نہیں لگا جو منہ کے اندر دیکھ لے کیا ہو رہا. دن بھر میں آپ کم از کم 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ وضو کر رہے ہوں گے آج کل الحمدللہ. شدید پیاس کے باوجود شدید پیاس تپش کے باوجود، یہاں تو نہیں، آپ جا کے دیکھیں ہمارے ملکوں میں کیسے لو چل رہی ہے اور گرمی ہے شدید. اصل تو روزے دار وہ لوگ ہیں بیچارے، سخت مشقت اٹھا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک قطرہ پانی بھی جان بوجھ کے حلق سے نیچے اتار لے. شدید
پیاس کے باوجود نہیں، اس سے پوچھیں ذرا، پوچھیں نا کہ تجھے کون روک رہا ہے، وہ کون سی چیز تجھے روک رہی ہے ایسا کرنے سے؟ کیوں ایک گھونٹ پانی نہیں پی لیتا بڑے آرام سے؟ اور لوگ تجھے روزہ دار بھی سمجھیں گے۔ یہاں بھی ہم بڑے آرام سے، آفس میں آپ بیٹھے ہوں، تنہائی میں بیٹھے ہوں، خلوت میں بیٹھے ہوں، کچن میں آپ ہوں، اپنے کمرے میں بڑے آرام سے ایک بسکٹ ایک کپ چائے پی سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کیوں؟ کون روک رہا آپ؟ کوئی کہے تو آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، کیسی بات کر رہے ہو؟ کوئی کہے تو دیکھو آپ برہم ہو جائیں گے، آپ غصہ کر جائیں گے۔ نہیں استغفر اللہ، یہ کیسی بات، تم کیسا مشورہ مجھے دے رہے ہو؟ تو ناظرین یہ بڑی اسپیشل ہے بات۔ اللہ پاک کا کروڑ شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، بن مانگے دیا ہے۔ ہم نے تڑپ کے نہیں مانگا تھا رمضان، جیسے صحابہ کرام تڑپ کے بلک کے بچوں کی طرح بلک کے مانگا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ رمضان عطا فرما۔ ہمیں اللہ پاک نے بن مانگے دیا، ہمیں اللہ پاک نے روئے بغیر دیا، بن مانگے یہ نعمت دی۔ اسی اللہ سے درخواست کریں، مانگیں کہ اللہ جب تو نے یہ مہینہ ہمیں دے ہی دیا ہے، میرے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو دنیا میں جب ہم کوئی کام کرانے جاتے ہیں کسی آفس میں، تو کام کرنے والوں کا موڈ دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہو، کوئی اور کام کرانا ہو، کوئی ڈاکومنٹس بنوانا ہو، تو جو بنانے والے جو اسٹاف ہوتے ہیں نا، ان کا موڈ دیکھ کے بندہ پتہ لگا لیتا ہے کہ آج میرا کام ہو جانا ہے۔ فرماتے ہیں بزرگ ہمارے کہ اللہ پاک نے اگر تمہیں رمضان کریم کا مہینہ دیا ہے اور اعمال کی توفیق ہو رہی ہے، کیا تم اللہ پاک کے موڈ کا اندازہ نہیں لگا سکتے؟ اللہ پاک نے اگر آپ کو ہمیں رمضان کریم کا یہ مہینہ عنایت فرمایا ہے، انعام کے طور پہ دیا ہے، نماز کی توفیق ہو رہی ہے، روزے کی توفیق ہو رہی ہے، سب سے بڑھ کے ناظرین گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ گناہوں سے بچنا اس کو پہلی پرائرٹی ہے، یاد رکھیے گا، چونکہ قرآن کریم نے روزے کا مقصد فرمایا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم متقی۔ شاید کہا ہے کیونکہ شاید اس لیے کہا کہ ڈیفینیٹلی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، آج 60 رمضان کسی کی زندگی میں، 50 رمضان کسی کی زندگی کے، 40 رمضان گزر گئے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے۔ رمضان ختم ہوتا ہے، بیک ٹو نارمل ہم ہو جاتے، وہی سودی کاروبار، وہی شراب کا کاروبار، وہی گرل فرینڈ، وہی بوائے فرینڈز، وہی گانا، وہی غلاظت، وہی اللہ اکبر فحاشی، وہی عریانیت، وہی چھوٹے چھوٹے کپڑے، وہی بے حجابی، وہی بدمعاشی، وہی اللہ اکبر کیا کچھ آدمی کہے، وہی بدتمیزی، وہی بے ادبی۔ عید ختم ہوتی ہے، عید کی نماز گویا ہم رمضان کی جنازے کی نماز سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جان چھٹی ہماری۔ تو معلوم یہ ہوا، اسی لیے اللہ پاک نے شاید کا لفظ کہا ہے کہ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اگر رمضان کریم کو پورے آداب کے ساتھ، گناہ سے بچنے کے ساتھ گزارو گے، اجتناب کے ساتھ گزارو گے، گناہوں سے، تمام گناہوں سے بچ کر گزارو گے، تمام آداب کا خیال رکھو گے، تو ظاہر ہے کہ جتنا اچھے طریقے سے ڈوز کھاؤ گے، جو دوائیں دی جا رہی ہیں، ٹریننگ کی جا رہی ہیں، اتنی اچھی پھر اس کا امپیکٹ، اس کا رزلٹ آئے گا۔ بندہ ایک دوا ہی نہ کھائے اچھے سے، اچھی طرح ٹریننگ ہی نہ لے۔ اب دیکھیں فوج میں جو لوگ جاتے ہیں کیسی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ مجال ہے کہ کوئی فوج میں جائے اور ٹریننگ کی خلاف ورزی کر دے، کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت واک پہ جانا ہے، کس وقت آپ نے کھانا، اللہ اکبر کیسی ڈسپلن ہوتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بس یوں سمجھ لیں ہمارے اور آپ کے ظاہر باطن کو سنوارنے کا مہینہ۔ قربان جائیے اللہ کی شان کریمی پر، یعنی آپ دیکھیں اور پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں، آپ قربان ہو جائیں اللہ پاک کی شان کریم۔ رمضان کا مہینہ شیطان کو بند کر دیا گیا، کیونکہ انسان یہی ایکسکیوز کرتا ہے نا ہمیشہ کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا، شیطان پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ایک دشمن بند، دوسرا جو دشمن شیطان کے بعد جو نفس تھا، جو ہمارا نفس ہے، اللہ پاک نے اس کو کمزور کرنے کے لیے روزے کا عمل رکھا۔ نمبر 2، تیسری چیز، ہر نیکی کا اجر و ثواب بے تحاشا بڑھا دیا، بے تحاشا بڑھا دیا۔ یعنی جنت پانے کا، اللہ پاک کو راضی کرنے کا، اللہ پاک کو کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اللہ پاک جنت میں جانے کا، خیر کو سمیٹنے کا، اس سے زیادہ آسان کوئی آپشن نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنا آسان طریقہ بھی، اس کا بھی اگر کوئی شخص خیال نہ رکھے، جنت میں جانے کا اتنے آسان طریقے کا بھی کوئی اگر اس کا بھی کیئر نہ کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ جبرائیل امین کی بد دعا پر میں نے آمین کہہ دی، حالانکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پہ رحمت للعالمین ہیں، آپ کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ دیتے تھے نہ آمین کہتے تھے، پوری سیرت آپ دیکھ لیں، لیکن اس موقع پر آپ نے آمین کہا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ایک شخص اگر رمضان میں بھی جنت نہ کما لے، اللہ پاک کو راضی نہ کر لے، اس کا مطلب کہ وہ شخص چاہتا ہی نہیں ہے اللہ کی رضا خوشنودی، تو واقعی وہ محروم شخص۔ تو ناظرین مختصر سا بریک ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک جتنے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہیں، قیام کیا ہے، تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، یا عمرے پہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں یا تلاوت کی، جتنی بھی نیکیاں لوگوں نے کی ہیں، پوری امت کے اندر اللہ کریم ہر فرد کی تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی، آپ سب کی، پوری امت کی اللہ پاک بال بال بخشش فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہمارے والدین کی، ہمارے آباء و اجداد، بلکہ پوری امت کی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائیں، غریق رحمت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، بریک سے قبل رمضان کریم کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک صبح، ایک ایک شام، بلکہ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ جو دن گزر گئے، جو راتیں گزر گئیں، ان کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، وہ دن لوٹ کر واپس تو نہیں آ سکتے ناظرین، لیکن جو ایام باقی رہ گئے ہیں، جو دن باقی رہ گئے ہیں، جو راتیں باقی رہ گئی ہیں، جو صبح جو شام باقی رہ گئی ہیں، کوشش کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ایک ایک لمحے کو عبادت کے ساتھ اپنی مرضیات کی روشنی میں گزارنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ناظرین کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب، جی جی، کہ پیریڈ کے دوران قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو پیغمبران اسلام، جو نبی علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں، تو وہ ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، بس کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ میری بہن، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ اصل میں سوالات کرنے ہی سے پتہ چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، روزے کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، کل روزانہ مسلسل کالز آتی ہیں، تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ وہ جو فرائض اعمال ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں معلومات کی بڑی کمی ہے، اور ظلم بالا ظلم ہے کہ لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے بھائی، معلوم کا نہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ علم کا جو پیریڈ ہے نا، بالکل کہتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے موت کے اور قبر کے گڑھے تک یہ سارا پیریڈ ہے علم حاصل کرنے کا۔ تو لیکن نہ پوچھنا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے کہ روزے کی حالت میں کون سے ایسے عمل جن سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ ابھی میں نے بتایا نا کلی کرنے کا۔ اب دیکھیں، وضو کرنے میں بہت احتیاط سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کے دوران اگر کلی کرنے کے دوران آپ کے حلق میں پانی گیا اور روزہ ٹوٹا، اسی طریقے سے غسل واجب جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، واجب والا جو غسل ہوتا ہے، غسل جنابت جسے کہتے ہیں، تو اس میں عام حالات میں تو غیر رمضان میں تو ہمیں یہ ہے کہ پورا غرارہ ہم کریں، گارگل کریں پورا منہ اوپر کر کے، لیکن روزے کی حالت میں آپ نے صرف کلی کرنا ہے، حلق میں پانی نہیں لے جانا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اگر حلق میں پانی گیا اور پانی حلق سے نیچے اترا، وضو ٹوٹ گیا آپ کا، پھر آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ تو ویری ویری کیئرفل، وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے بہت کیئرفلی آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے بہت اچھا مسئلہ۔ دیکھیں، جب ہماری بہنیں خواتین حالت میں ہوتی ہیں،
پیریڈ میں ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا چھونا، یہ تو بالکل یا منع ہے، بالکل منع ہے، ممنوع ہے۔ ہاں دعائیں جو ہیں، دعاؤں کے حوالے سے اجازت ہے کہ جو دعائیں ہیں ان کو ایز اے دعا ہم نے پڑھنا ہے، ایز اے تلاوت نہیں، ایز اے دعا۔ تو ان میں بھی کوشش یہ کریں کہ جو غیر قرآنی دعائیں ہیں، احادیث کے اندر جو دعائیں ہیں ان کو آدمی کثرت سے پڑھے، اور قرآن کریم کی جو دعائیں اگر ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت کو ایز اے آیت پڑھنا، تلاوت کرنا وہ ممنوع ہے، جس طریقے سے نماز ممنوع ہے، قرآن مجید کا چھونا ممنوع ہے، اس کا پورا خیال رکھا جائے۔ اور ان جو بھی مسائل دیکھیں نہ آتے ہوں، مسائل کو ضرور پوچھیں۔ دیکھیں مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، مسئلہ پوچھیں۔ آپ کے پوچھنے کی برکت سے دیکھیں بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، بہت سے وہ لوگ جو نہیں پوچھ سکتے یا بہت زیادہ لوگ شرماتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ شرمانا جہاں چاہیے وہاں ہم شرماتے نہیں۔ بھئی شرمانا چاہیے، اللہ پاک کی نافرمانی کرنے میں ہمیں شرم آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تو ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ مسئلہ پوچھنا دیکھیں شریعت کا مطالبہ ہے، فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اہل ذکر سے، اہل فکر سے، اہل نصیحت سے، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو مسئلہ کا پوچھنا یہ تو عین شریعت کا مطالبہ ہے، عین دین ہے، اس میں شرمانا کہاں ہے؟ شرمانا چاہیے ان کاموں سے، ان اعمال سے جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، ان اعمال سے شرمانا اور بچنا چاہیے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ روزے کا عمل بڑا اسپیشل عمل، علماء نے لکھا ہے کہ بے ریا، اس کے اندر ریا کی گنجائش ہی نہیں، کہ آپ بڑے آرام سے روزے کی حالت میں کھا پی سکتے ہیں چھپ کے، اور لوگوں کے سامنے آپ باور کرا سکتے ہیں کہ آپ روزے دار۔ تو وہ کون سی چیز روکتی ہے آپ کو؟ وہ اللہ پاک کا خوف، وہ اللہ پاک کا ڈر، وہ اللہ پاک کی عظمت، وہ اللہ پاک کی محبت۔ کیا آپ یہی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے پتا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا مشہور واقعہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں دیکھا ایک چرواہا بکری چرا رہا ہے، اس کے پاس گئے، اس کا امتحان لینا چاہا، ٹیسٹ لینا چاہا اس کا۔ اس چرواہے سے کہا کہ دیکھو مجھے سخت پیاس لگی ہے یا بھوک بھی لگی ہے، ایسا کرو تم ایک بکری کو ذبح کرو، تم بھی کھاؤ، مجھے بھی کھلاؤ، میں بھی دودھ بھی پیوں گا، اور ہم بھون کے کھاتے ہیں، بھوک بھی ہماری ختم ہو جائے گی، اور تمہیں کچھ میں پیسہ دے دوں گا، تم بڑے آرام سے اپنے مالک سے کہہ دو گے کہ اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب دیکھیں وہ چرواہا ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے کسی یونیورسٹی کی، کوئی بڑے دارالعلوم سے فارغ التحصیل نہیں تھا، کوئی بہت بڑا مفتی، بہت بڑا علامہ، بہت بڑا حافظ، بہت بڑا عالم، قاری، انجینئر، ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ لیکن ناظرین یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھا ہوا تھا، مقصد تخلیق سے واقف تھا، معرفت الہی کا حامل تھا وہ شخص۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی گفتگو ختم کی تو اس نے کہا جی بھائی میں مالک نہیں ہوں، میں تو ملازم ہوں، امپلائی ہوں، مالک کوئی اور ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں کیسے کھلا سکتا ہوں آپ کو، کیسے میں بکری ذبح کر سکتا ہوں، اور پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مالک تو تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، وہ مالک تو کوسوں دور تم سے بیٹھا ہوا ہے، اوجھل ہو تم اس کی نگاہوں سے، وہ تمہاری نگاہوں نظروں سے اوجھل ہے، دیکھنے بڑے آسانی سے وہ یقین بھی کر لے گا۔ تو چرواہے نے برجستہ برملام ناظرین بڑا معصومانہ جواب دیا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میرا مالک نہیں دیکھ رہا مجھے پتا ہے، لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں آپ کی اس گفتگو کو، میرے اس عمل کو، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کاش کہ ہم وہ چرواہی بن جاتے، اس چرواہا کی جیسی ہمارا یقین ہوتا اللہ کی ذات پر، کاش کہ ہمارے پاس یہ ڈگریاں نہ ہوتی، اس چرواہے کی طرح ہم ہوتے، اللہ پاک کی ذات سے اتنا یقین تو ہوتا۔ آج ساری ڈگریاں لینے کے باوجود خدا خوفی سے ہم عاری اور خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایون آپ رمضان میں دیکھیں، آپ مارکیٹ جائیں آپ دیکھیں، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ رمضان کا کوئی بھی ہماری زندگی، چونکہ پورے سال 11 مہینے ہم نے ایسی زندگی گزاری ہوتی ہے نا کہ پھر اچانک چونکہ کوئی تیاری نہیں ہوتی، کوئی پریپریشن نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی ویژن نہیں، کوئی ویژن نہیں ہمارا،
اور سڈنلی جو ہے سڈنلی رمضان آ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ مشکل ہوتا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور اچانک آپ ایمرجنسی بریک ماریں تو ظاہر ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ تیاری پہلے سے کرو. اب دیکھیں رمضان کریم آ گیا, پہلا عشرہ گزر گیا, آپ جائزہ لے لیں ہم نے کتنی قرآن مجید کی تلاوت کی, کتنا قرآن مجید ہم نے سمجھایا. تراویح کا جو حال آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تراویح تو اصل میں سچی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید سمجھے ہوئے ہیں, جن کو صرف اشارہ کرنا ہے. امام نے شروع کیا الف لام میم, وہ اللہ اکبر ان کا تانا بانا بنتا ملتا چلا گیا, سمجھتے چلے گئے, چین ملتا چلا گیا الف لام میم سے کیا شروع ہو گیا, کون سا واقعہ چل رہا ہے. ہم لوگ کیا تراویح پڑھیں, ہم تراویح پڑھ کے آتے ہیں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کیا ہوا, کون سا پارہ پڑھا گیا, اس پارے میں کیا کچھ ہے. اور ظلم والا ہے, ظلم کی بہت سی مسجدوں میں نے دیکھا ہے الحمدللہ خلاصے تفسیر لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے ائمہ حضرات, مشکل سے 10 12 15 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سب چلے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہم کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. وعلیکم السلام. I wanted to ask a question, please. Yes, please. My grandma, she's in Iddat, and she wants to know when her Iddat finishes, because my granddad, he passed away on the 20th, and we buried him on the 23rd, and we want to know when she finishes her Iddat. جزاکم اللہ خیر سسٹر. عدت جو ہے نا میری بہن, عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے کسی شخص کا تو اس کی جو زوجہ ہیں انہیں 4 ماہ 10 دن گزارنا پڑتا ہے عدت کے اندر. اور اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو, یعنی مطلقہ کی الگ عدت ہوتی ہے اور متوفی کی الگ عدت ہوتی ہے. مطلقہ ان خاتون کو کہا جاتا ہے جن کے شوہر نے طلاق دے دی, تو ان کی عدت 3 ماہ یعنی 3 پیریڈ ہے, 3 پیریڈ. لیکن اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان منکوحہ کو, زوجہ کو, ان کی 4 ماہ 10 دن گزارنے پڑتے ہیں عدت کی حالت. تو اس 4 ماہ 10 دن کے اندر وہ یعنی نکاح ثانی نہیں کر سکتی, نکاح کا خود پیغام نہیں لے سکتی, دے سکتی. بقیہ جو ضروری کا جو کام ہے, دیکھیں عدت کے اندر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عدت کا مطلب یہ ہے کہ بس بالکل انسان جو ہے نا ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جائے اور وہ پھر کپڑے بھی نہ چینج کرے, اور عجیب عجیب لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا خیال رکھیں کہ عدت کے اندر کیا کیا, بس سوائے چند چیزوں کے بقیہ وہ ساری چیزیں ضرورت کی چیزیں وہ کر سکتی ہیں. ہاں گھر میں اسی میں گزاریں جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے, زیادہ بہتر ہے. لیکن ضروری کام کاج کی وجہ سے وہ باہر بھی جا سکتی ہیں. she can go for shopping, she can go for anything, she has to do it, no problem at all انشاءاللہ. جزاکم اللہ میری بہن. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ تراویح کیا ہوتی ہے ہمارے یہاں. تراویح کا جو اصل مقصد تھا نا, دیکھیں قرآن اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کریم کے حوالے سے بڑی عجیب بات فرمائی کہ جعل اللہ قیام لیلہ تطوع, کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کو نفل قرار دیا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ پوری رات آپ نے قرآن کے ساتھ گزارنا. اور یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم اور روزہ دونوں یشفعان للعبد, دونوں شفاعت کرتے ہیں روزہ دار کے لیے. قرآن اور روزہ. قرآن کیا کہتا ہے, کیا کہے گا جب سفارش کرے گا اللہ پاک کے سامنے کہ اللہ میں نے آپ کے اس بندے کو رات کو سونے سے روکی رکھا. کیا مطلب کہ کم از کم آدھا حصہ رات کا ہم نے جاگ کر گزارنا. جاگ کر کیا مراد, گپ شپ میں نہیں, ٹی پارٹی نہیں منانی ہے, کافی پر کافی نہیں پینا ہے, صرف ہم نے قرآن کی سنگت میں گزارنا ہے, قرآن کی صحبت میں گزارنا ہے رات. قرآن پڑھنا ہے. قرآن کیسے پڑھنا ہے, قرآن سمجھنا بھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں. اب دیکھیں نا, حقوق بیان کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں, جو آیت میں نے پڑھی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اے لوگو یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. معلوم یہ ہوا کہ رمضان کریم کی ساری برکتیں, رحمتیں, فضیلتیں کس چیز کی وجہ سے ہے, قرآن کریم کی وجہ سے. قرآن کی وجہ سے کہ جس ماہ میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا.
جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی، جس دل پر قرآن نازل ہوا وہ صاحب دل سارے نبیوں کے امام بن گئے، ساری کائنات کے سردار بن گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ قرآن، جو امت اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگی وہ زوال پذیر کیسے ہو سکتی؟ جو امت اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ کر لے، قرآن مجید سے کنیکٹ کر لے، قرآن مجید سے رابطہ پیدا کر لے، قرآن مجید سے تعلق پیدا کر لے، اللہ کی قسم وہ امت بے راہ رو نہیں ہو سکتی، بے ہدایت نہیں ہو سکتی، زوال پذیر نہیں ہو سکتی۔ اس امت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اس امت کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ زندوں کی کتاب ہے۔ آپ بتائیں آپ نے کتنی تلاوت کی ہے؟ کتنی تلاوت کی آپ؟ خواتین بیچاری ہماری پھر بھی تمام کام کاج کے باوجود، اب کسی خاتون سے پوچھیں، کسی نے 22 پارہ پڑھ لیا ہوگا، کسی نے 25 پارہ پڑھ لیا ہوگا، کسی نے 1 ختم کر لیا ہوگا، سارے کاموں کے باوجود آپ کا اس نے کچن بھی سنبھالا ہوا ہے، آپ کے بچوں کو بھی سنبھالا ہوا ہے، آپ کے کپڑوں کے آئرن کا نظام بھی اس نے سارے نظام کو سنبھالنے کے باوجود 2-4 پارہ یا 1 پارہ کم از کم ضرور پڑھ لیتی ہیں ہماری بہنیں۔ ہمارا کوئی حال ہی نہیں، خالی باتیں، کوئی ایشو مل جائے، کوئی بات مل جائے، کہاں حکومت گر رہی ہے، کہاں بن رہی ہے، کوئی کسی پارٹی پر کا حمایتی بنا ہوا ہے، کوئی کسی پارٹی کا مخالف بنا ہوا ہے، دنیا بھر کی غیبتیں رمضان کے مہینے میں بھی ہم نہیں چھوڑنے، پورا فیس بک بھرا ہوا، کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی کو مرتد، کسی کو ایجنٹ، کسی کو کچھ، پورا رمضان میں بھی ہم نے گند مچا رکھا۔ حالانکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد گناہوں کو چھوڑنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو نوافل عبادت، نفل اعمال اسی وقت فائدہ دیں گے جب آپ گناہ چھوڑو گے۔ ایک صحابی نے پوچھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، کیا عمل کروں؟ اب دیکھیں آپ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پوری رات تلاوت کیا کرو، پوری رات ذکر کرو، پوری رات نماز پڑھو، نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، گناہ سے بچاؤ اپنے آپ کو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ نوافل پر نوافل، تسبیح پر تسبیح، ذکر اذکار سب جاری ہے، ساتھ ساتھ گناہ جاری، نیکی کر کے ہم سب برباد کر رہے ہوتے ہیں، نیکی برباد، گناہ لازم، چونکہ ہم یوزٹو نہیں ہیں گناہ سے بچنے کے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ناظرین گناہوں پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہمیں یوزٹو بنانے کے لیے آیا کہ گناہوں سے کنٹرول کیسے کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو اس رمضان کے اندر ایسا یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس شخص نے جس چیز کا اپنے آپ کو عادی بنانا اس مہینے میں وہ کوشش کرے، وہ عادی بن جائے گا۔ آپ کی آنکھ کی اگر حفاظت نہیں ہو پاتی، آپ رمضان کے اندر پورے مہینے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی پورے سال آپ کی آنکھ محفوظ رہے گی گناہوں سے۔ زبان کنٹرول میں نہیں، آپ اس رمضان میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے دیکھیں، کنٹرول کر کے دیکھیں، پورے سال 11 مہینہ آپ کی زبان کنٹرول میں رہے گی۔ آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی سماعت، جتنے بھی اعضاء جسم کے ہیں، جو بھی آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں اس مہینے کے اندر چھوڑ دیں۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں 1 مہینہ ٹرائی کریں، یہ ٹریننگ کا مہینہ، جیسے فوج میں ٹریننگ ہوتی، پھر دیکھیں 11 مہینے کیسے آپ کا گزرتا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ جس طریقے سے آپ اس رمضان گزاریں گے پورے سال ویسے ہی گزرنے والا ہے آپ کا۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ 11 مہینہ کیسے گزارنا چاہتے ہیں۔ 11 مہینے میں ہمارے خلفشار اتنا کیوں ہوتا ہے؟ لڑائی، دنگا، فساد، فتنہ ہی فتنہ، ڈسپیوٹ، غیبت، جھوٹ، وہ کون سا گناہ ہے ناظرین جس گناہ کے ہم لوگ یوزٹو نہ ہوں؟ کوئی ایسا گناہ کوئی بتا دے کوئی مجھے۔ دل آزاری کرنا، عیب جوئی کرنا، کینہ پرور ہونا، بغض رکھنا، عداوت کرنا، پروپیگنڈے کرنا، سازشیں کرنا، لوگوں کو بدنام کرنا، وہ کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر؟ قربان جائیے، اللہ پاک نے ہمارے تمام، ہمیں سراپا گند ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ میرے بندو، میری بندیوں، آؤ اپنے آپ کو پاک کر لو، آؤ اپنے باطن کو پاک کر لو، آؤ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو۔ ایک موقع میں تمہیں پھر دیتا ہوں۔ تو اس سے آسان اور کیا طریقہ ہوگا؟ کوئی مجھے بتا دے،
کہ نیکی کا ثواب اتنا بڑھا دیا گیا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا فرائض کے برابر کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ میرا بندہ اگر تو ہی نہ چاہے، تجھے اگر واقعی بخشش نہیں چاہیے، مغفرت ہی نہیں چاہیے، میری رضا نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے، عافیت نہیں چاہیے، خیر نہیں چاہیے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اتنا آسان طریقہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا ناظرین، خاص کر کے ان ملکوں میں دیکھیں روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا، 15 گھنٹہ ایسا گزرتا ہے جیسے کہ ہم نے یعنی کوئی مشقت ہی نہیں، نہ وہ پیاس کی شدت ہے، نہ بھوک کی شدت ہے، نہ اس قدر نڈھال، جیسے ہمارے ملکوں میں لوگ عصر کے بعد بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا آسان موقع، اتنی آسان اپرچونٹی کسی کو ملے، اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے حوالے سے، پھر بھی اگر وہ نہ کرے تو آدمی کیا کہہ سکتے؟ یہی کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی اصل میں تو ابدی محروم شخص۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا کہ بعودا، کہ دور ہو جائے وہ شخص اللہ کی رحمت سے، نامراد ہوا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، بڑا محروم شخص۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے اندر خیر سے محروم رہا، وہ ہر قسم کے خیر سے محروم رہا۔ تو بہرحال جو دن گزر گئے ہیں ناظرین، گزر گئے ہیں، میری التجا ہے، درخواست ہے آپ سے، ایک تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ پاک سے معافی مانگیں، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اور اللہ پاک ناظرین ایسے داتا ہیں، ایسے کریم ہیں کہ بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کو منانے میں بہت دیر نہیں لگتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک کو مناتا ہے ندامت کے ساتھ، انکساری عاجزی کے ساتھ، اور پھر اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکتا ہے، فرمایا کہ اس کا آنسو قبل اس کے کہ زمین پر گرے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کی نظر میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ مثال دے کر آپ سمجھانے لگے کہ اے لوگوں، اللہ پاک کو بندیوں کا توبہ کرنا بہت پسند ہے، اور اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اور اللہ کی بندی توبہ کر کے واپس بیک ٹو اللہ، ریپنٹنس، ندامت کے ساتھ۔ شاید نے کہا ہے نا کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جائے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جائے تو 100 بار ندامت۔ یہ شان تھی صحابہ کرام، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کا، کہ یہ شان تھی کہ ذرا سی کوئی غلطی ہو جائے، ذرا سی کوئی خطا ہو جائے، ایسا لگتا تھا جیسے ان کی پوری دنیا اجڑ گئی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر گھر میں اکثریت بے نمازی ہے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی غم نہیں ستاتا، ہمیں کوئی صدمہ نہیں، ہمیں کوئی اسٹریس نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں، جاب چھوٹ جائے، ویجز کم ہو جائے، سیلری کم ہو جائے، جاب چلی جائے، جاب کے کا مسئلہ کوئی بن جائے، پھر دیکھیں کیسے ہم سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیسا چہرے پہ فاختہ اڑا ہوتا ہے۔ آج کئی سالوں کی نمازیں قضا ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزہ چھوٹ رہا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہمیں کوئی صدمہ نہیں، ہمیں کوئی غم نہیں، ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ I did something wrong. No. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آؤ تمہیں مثال سے سمجھاؤں کہ اللہ پاک کتنا خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو آپ نے مثال سے سمجھایا کہ اس کی مثال بالکل یوں ہے کہ جیسے ایک شخص نے سفر شروع کیا، اونٹنی پر اس نے سفر شروع کیا، اور اس زمانے میں اونٹنی ہی ایک بہترین ذریعہ تھا سفر کا، عربوں کے ہاں بہترین سواری تھی اونٹ اور اونٹنی۔
تو اس شخص نے اپنا سارا ساز و سامان اس اونٹنی پر رکھ دیا، کھانے کا سامان بھی ہے، پانی بھی ہے، اور ساری کی ساری چیزیں، کل کائنات وہ اونٹنی ہے، اونٹنی کے اوپر سارا سامان لدا ہوا ہے، بھرا ہوا۔ لمبا سفر ہوتا تھا تو جب کبھی تھک گئے، سامان نکالا، کچھ کھایا، کچھ پیا، پھر سفر شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں، سارا ساز و سامان اس اونٹنی پر ہے، اور وہ شخص سفر شروع کرتا ہے، پھر ایک پڑاؤ پہ ایک جگہ پہنچتا ہے اور وہاں اپنی اونٹنی کو درخت سے باندھ دیتا ہے، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے استراحت کے لیے، ریلیکس کے لیے لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب۔ پھر وہ پریشان حال، بالکل سے بے یار و مددگار، ادھر ادھر بھٹک پھر رہا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اچانک پھر اسے اس کی اونٹنی نظر آتی ہے، وہ سارے ساز و سامان کے ساتھ، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ پاک جب کوئی بندہ اور بندی توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ پھر اگلی پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو، پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔